نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو اس کے جواب میں بجائے اس بات کے کہ اہل مکہ وہ اس پیغام حق کو، جس میں سراسر انہی کا نفع تھا، دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے انہی کا نفع تھا، اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی تعداد نے اس کو قبول کرنے کے بجائے انکار کر دیا۔ لیکن اگر وہ انکار کرنے پر بھی انہوں نے اکتفا نہ کیا، بلکہ بے پناہ تکالیف دیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا، انتہا درجے کی تکلیفیں دی گئی۔ وہ ساری تفاصیل میں عرض کر چکا ہوں اور اب تقریباً ہر مسلمان ان سے آگاہ بھی ہے۔ آج میں گزارش کروں گا، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا وہ مالک ہے۔ وہ جو چاہتا سو کرتا، ان کو فوراً عذاب دے دیتا، وہ لوگ ویسے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں، ان میں اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہ رہتی، عذاب دینے کی طاقتیں اللہ ان سے سلب کر لیتا۔ ہو سکتا تھا نا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، صحابہ کرام کو تکلیف، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بے پناہ تکالیف کا سامنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے تکالیف کا سامنا کیا، برداشت کی یہ تکلیفیں، کیوں؟ اس کی حکمتیں کیا تھیں؟ آج میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ ان کی حکمتیں عرض کروں۔ ان کے ایک تو پہلی حکمت یہ تھی کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ باوجود اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، باوجود اس بات کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا زمانہ ظاہری وجود اقدس صحابہ کرام میں موجود تھا، تمام چیزیں، اگر پلٹا ڈوبا ہوا سورج سرکار کے اشارے سے واپس آ سکتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، پتھر سرکار کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، عملاً پریکٹیکل پتہ چل جائے کہ حق پر ہونا، سچائی پر ہونا، یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ اس بات کا معنی یہ نہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف، آپ کی مخالفت نہیں ہوگی۔ بھائی آپ کی مخالفت پہلے سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ دینی جو انسان دین کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور یہ راستہ دنیا میں کامیابی کا ہے اور آخرت میں کامیابی کا، دونوں دنیا کے قائد، دنیا ہے دو، اللہ رب العزت نے جہان بنائے ہیں دو، ایک ہے یہ جہان، ایک ہے اگلا جہان جدھر ہر انسان جا رہا ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی، حقیقی امن سکون اسلام کے سوا ممکن نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی صرف اسلام ہے اس کے لیے۔ یہاں پر تو انکار کر کے بھی گزارا ہو جائے گا، وہاں پر کوئی گزارا نہیں ہے اس کے سوا۔ تو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی صرف حق پر ہونا، اس کے یہ اس دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حق پر چلنے میں تکلیفیں نہیں ہیں، کہ تکلیفیں آئیں گی، اور اس راستے کو سوچ سمجھ کر اختیار کرنا ہے
یہ جان بوجھ کر اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ اسلام پر چلنا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ کامیابی اتنی ابدی، ایسا امن، ایسا سکون، ایسی خدا کی نعمتیں کہ جن کی کوئی انتہائی نہیں ہے، وہ ویسے مل جائیں، پھر سچے اور جھوٹے میں فرق کیسے ہو؟ اس کے لیے اللہ کی راہ میں جان کی، مال کی، جذبات کی، خواہشات کی، آل اولاد کی، وقت کی، ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں، یہ بات، ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، یہ ساری آزمائشیں پرماننٹ نہیں ہیں، یعنی ایک لمبے عرصے تک ہمیشہ ہی اگر آپ اسلام پر چلتے تو ہمیشہ ہی تکلیف میں رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عارضی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اس پر کچھ ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر رکھی ہیں، اور مشقت، انسان کو اللہ رب العزت نے مشقت میں ڈالا ہے۔ فرمایا تو نے کام جو کرنا ہے میرا کام، فرمایا وہ کیا ہے؟ خود بھی سیدھی راہ پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی سیدھی راہ کی دعوت دینی ہے، خود بھی راہ حق سے دائیں بائیں نہیں ہونا، اور جو لوگ دائیں بائیں چلتے ہیں ان کو بھی اسی راستے کی دعوت دینی ہے۔ اور یہ سارے کام یہ تیری ذمہ داری ہے، اور تو میرا بندہ ہے، میں تیری بندگی کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تو ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرے گا، جب تک کہ تو ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے میرے پاس نہیں آئے گا، میں تیری اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کروں گا۔ اور اس لیے کوئی اس کے سوا معنی بنتا ہی نہیں ہے کہ جب انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اس پر ذمہ داریوں کا وزن ڈالا گیا ہے، تو پھر اسے سوال کیا جائے اور پھر اس کو ان مشقتوں میں ڈالا جائے۔ تو اب ہیں چیزیں دو، ایک ہے ہوائے نفس، انسانی نفس، وہ تو دنیا میں آسانیاں چاہتا ہے، اچھے کھانا کھانا چاہتا ہے، لمبی لمبی نیند سونا چاہتا ہے، وہ حق کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ حق پر چلنے میں اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک ہے ایمان اور اسلام اور اس کے تقاضے۔ ایمان کا تقاضا نفس کے، ہوائے نفس کے بالکل اپوزٹ ہے، جو نفس چاہتا ہے نا، ایمان اس کا اپوزٹ ہے، جو نفس چاہتا ہے نا، اسلام اس کا اپوزٹ ہے۔ تو اب ہے انسان نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہیں آپشن دو، ایک ہے خدا کی بندگی۔ خدا کی بندگی کا معنی کیا ہے؟ کہ جو کچھ اس نے مجھ پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو ادا کرنا، ایک ہے ان سے راہ فرار اختیار کرنا، نفس کی بات ماننا، راستے دو ہی ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، چلنا ان میں سے کسی ایک راستے پر ہے، یا تو اس راستے پر چلنا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بندے کے کندھوں پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان کو چلنے کا رزلٹ کیا ہے؟ پھر نفس کی بات کا انکار کرنا پڑتا ہے، پھر نفس کی بات کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب انکار کرو گے تو دائمی امن، سکون، کامیابی ملتی ہے۔ اب دوسرا راستہ یہ کہ ہوائے نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اس راستے کو اختیار کیا جائے، اس راستے پر انسان چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ حق کا انکار نہ کرے۔ حق کا انکار لازمی ہے اس میں، کیونکہ راستہ ایک ہے، چلنا کسی ایک پر ہے، یا اس پر چلنا یا اس پر چلنا ہے۔
اب اس جو نفسانی خواہشات کا راستہ ہے، اس پر جب انسان چلے گا تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر لذت محسوس ہوتی ہے، وقتی طور پر لذت محسوس ہوتی ہے، کھانا خوب کھائے گا، لمبی سوئے گا، بے مقصد کاموں میں انسان صرف اپنا وقت کرے گا، یہ ساری جس میں کوئی اس کو مشقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بالکل کسی قسم کی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ رزلٹ کیا ہے اس کا؟ رزلٹ ہے اس دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت کی پرماننٹ ناکامی، ابدی ناکامی۔ رزلٹ کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے پر چلنا نفس پسند نہیں کرتا، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ نفسانی خواہشات پر چلنے کا رزلٹ کیا ہے؟ وقتی لذت، لیکن اس کے بعد اس دنیا میں بھی ناکامی ہے، اس دنیا میں بھی ناکامی ہے، دونوں میں۔ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آدمی بڑا کامیاب ہوتا ہے، بھائی اس دنیا میں ہو سکتا ہے کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ 20 سال ڈیل دے دے، 40 سال تک ڈیل دے، 50 سال تک، 60 سال تک ڈیل دے دے، لیکن آخری رزلٹ ناکامی ہوتا ہے۔ جتنے بھی اب یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس لیے دونوں میں سے ایک راستہ ہے غلط، ایک ہے صحیح راستہ ہے دین کا، اسلام کا، غلط راستہ ہے نفسانی خواہشات کا، کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس راستے کا انتخاب کیا، وہ انتہائی مشکل راستہ تھا، پرخطر، مشکل، کیونکہ وہ بھی کوئی احمق تو تھے نہیں نا، وہ بھی آخر ان میں عقل تھا نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ساری یہ میں نے آپ کے یہ جتنے بھی گناہوں میں لذت رکھی ہوئی ہے، وہ سب گناہوں میں لذت ہوتی ہے، اور جتنے بھی نیکیاں ہیں ان میں سے کسی بھی میں لذت نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں صرف دنیا کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ایسی ہے۔ جتنی بھی چیزیں مفید ہیں ان میں کوئی لذت نہیں ہوتی، ان میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، جس مرضی کو دیکھ لیں ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اور جس چیز میں خوبصورتی ہے دنیا میں، جس چیز میں لذت ہے، جس چیز میں خوشبو ہے، وہ ساری کے ساری چیزیں انتہائی کمزور، انتہا درجے کی کمزور ہوتی ہیں۔ میں نے اشارہ دے دیا، آپ اس پر ریسرچ کر لیں، آپ غور و فکر کریں، دیکھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کی مثالیں دوں۔ ہر وہ چیز کے جو مفید ہوتی ہے اس میں نہ لذت ہوتی ہے، نہ ٹیسٹ ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے، نہ وہ آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ اور ہر وہ چیز کے جس میں زبان پر رکھیں تو ٹیسٹ آئے، ناک کے پاس لے جائیں تو خوشبو آئے زیادہ تر، اور دیکھیں تو بڑی اچھی لگے، یہ سب چیزیں کمزور ہیں۔ کسی ایک چیز کو آپ انگلی رکھیں اور پھر اس پر غور و فکر کریں، ہر دنیاوی اعتبار سے یہ ساری چیزیں کمزور ہیں۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت چاہتا تو یہ آسانیاں پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ دے دیتا، لیکن اگر ہوتا تو پھر منافق میں، مخلص میں اور مخلص مومن اور منافق جو اعلان تو فرق کیسے ہوتا؟ کیسے فرق ہوتا؟ دنیا والوں کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ تو بس نام کا ہی ہے، دل سے تو اس نے اسلام کو قبول کیا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے، وہ اس کو، اور یہ صرف اسلام کا قانون نہیں ہے، دنیا کا بھی قانون ایسے ہی ہے۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، دنیا کا بھی قانون ایسے ہی ہے۔ غور و فکر کریں، ذرا تھوڑا سا سوچو بچار کریں۔ سب سے خوبصورت چیز دنیا میں جو انسان کو معلوم ہے وہ ہیرا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس قسم چیزیں ہیں۔ کیا جب یہ خوبصورتی کی اپنے انتہا کو پہنچتی ہیں تو آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں؟
اور بھائی ان کو بیچارے ان کو جلنا پڑتا ہے، ان کو تراشا جاتا ہے، ان کو کئی پروسیس سے گزارا جاتا ہے، تب جا کر ہیرا ہیرا بنتا ہے جس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، سونے کا زیور بنتا ہے جس کی خوبصورتی ہوتی ہے، پر اس کو ڈائریکٹ وہ بھی نہیں بنتا، اس کو بھی آگ میں بھی جلنا پڑتا ہے اور بے شمار چھلنیوں سے ان کو چھلنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کر اس پر پالش ہوتی ہے، پھر جا کر وہ کوئی بھی دنیا کی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی کائنات کی چیز دیکھ لیں، تکلیف کے بغیر لکڑی کو جیسی لکڑی بنتی ہے ایسی استعمال کر سکتے ہیں بھائی، جب وہ خوبصورت نظر آئے گی، اور بھائی اس کو بھی رندہ کاٹنا، اس کے کتنے پروسیس سے گزاریں گے تو تب جا کر وہ ایک خوبصورت اس کی شکل بنتی ہے۔ ہر دنیا کے مسئلے میں بھی ایسے ہی ہے، کسی بھی چیز کو خوبصورت شکل بنانے کے لیے بے شمار تکلیفیں، چونکہ ان میں احساس نہیں ہے نا، ہمارے حوالے سے ہم جیسا سمجھتے ہیں، لیکن اگر جیسے بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے، تکلیفیں تو اس کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ بھائی جب دنیا میں کوئی بھی چیز خوبصورت شکل اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ بے شمار یہ کپڑا اس کو کاٹے نہ تو یہ کپڑا بن جائے گا، یہ کتنے مرتبہ سوئیاں اس کو چبوتے ہیں کہ یہ جب سیتے ہیں تو سوئیاں اس میں سے گزرتی ہے نا، کتنی تکلیف، اگر اس کی جگہ ہم ہوں تو کتنے تکلیفوں کے بعد یہ میرے بھائی یہ کپڑا خوبصورت ہمارے جسم پر لگتا ہے، اس کو کینچیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کو سوئیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو روز نا گرم مستری بھی برداشت کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کائنات کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، مٹیریل ہے جس میں احساس نہیں ہے، وہ بھی اگر خوبصورت شکل بنتی ہے اس کی، جو بھی اس کی شکل بناؤ گے تو تکلیف کے بعد بنے گے۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ آدمی جناب منافق بھی ایسے ہی اور مخلص مومن بھی ایسے ہی ہوتا، اور اس کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہ ہوتا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے پیمانہ رکھا ہے، جہاد، تکلیفیں، مخالفتیں۔ جو آدمی اس میں کھڑا رہا، پتہ چلا کہ ساری تکلیفیں برداشت کیں، یہ پکا سچا کھرا سونے جیسا ہیرے جیسا مومن ہے۔ اور جو ان کو برداشت نہ کر سکا تو پھر شکل صورت میں تو انسان ہے، مگر اس کی جگہ محبوب کا گلا نہیں ہوتا، اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ جو اس کو برداشت نہیں، لکڑی یا کپڑا یا جو بھی مٹیریل تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، خوبصورت جگہ اس کی جگہ نہیں ہوتی، اس کو بن میں پھینک کر جلا دیا جاتا ہے۔ دنیا کا اگر یہ معاملات دنیا میں بھی ایسے ہی ہے تو قیامت کے دن کے بھی معاملات ایسے ہی ہیں کہ انسان تو سبھی ہیں، مگر انسانوں میں منافقین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں۔ اللہ رب العزت اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ واضح بیان کر دیا ہے، یہ فتنے، فساد، جنگیں، بیماریاں، یہ سب تکلیفیں یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، یہ تاکہ نام کے مسلمان اور کام کے مسلمان یہ الگ الگ ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین۔ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے تو کافی ہے، انہیں ہم آزمائیں گے نہیں۔ فرمایا اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال ہے تو نکال دے، ہمارا یہ قانون نہیں ہے، زبانی دعوے ہم قبول نہیں کیا کرتے، زبان کا کلمہ پڑھا ہوا ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ہم وہ کلمہ قبول نہیں ہے زبان سے پڑھا ہے۔ فرمایا ہم آزمائشوں میں ڈالا کرتے ہیں، ہم فتنوں میں تمہیں ڈالتے ہیں، ہم بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مخالفتوں میں، کئی قسم کی مصیبتیں، اللہ پنفع ولا نبلونکم
من الجوع والخوف، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا بھوک بھی مسلط کرتے ہیں، خوف بھی مسلط کرتے ہیں، نقصان بھی کرتے ہیں، جان کا بھی نقصان ہوتا ہے، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، ہزاروں ہزاروں قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ اچانک ویسے نہیں آ جاتی، یہ ایک پروگرام کے تحت ہوتا ہے، یہ خدا کا ایک پروگرام ہے، ویسے نہیں ہوگی۔ یہ عزتیں، عظمتیں، دائمی کامیابیاں ویسے نہیں مل جاتی، جن کو ہم دیتے ہیں نا پہلے ان کو آزمائشوں میں ہم ڈالتے ہیں، ہم پہلے انہیں آزمائشوں میں۔ ہاں یہ بات اللہ کہ میں کل سن رہا تھا، صحابہ اکرام رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ دولت کا اتنا انبار لگا، اس قدر دنیا کی دولت آ گئی، اس قدر دنیا کی دولت آ گئی کہ ریشم کے کپڑے کے ساتھ ہم ناک صاف کرتے اور ہم سوچا کرتے تھے کہ ایک بار استعمال کر کے پھینک دے دوسرے، کیونکہ اتنا ڈھیر لگے کریں کیا۔ یہ آیا تھا، ایک وہ وقت تھا کہ جب تن پر کپڑا پہننے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کے، جب پیٹ پر پتھر باندھے گئے، کئی مہینے تک کھجور کی گٹلیوں کو پیس کر گزارا کیا گیا۔ ایک وہ وقت بھی خدا نے پھر لایا کہ جب ریشم کے یہ ٹیشو پیپر کی جگہ ریشم ہم استعمال کرتے تھے، اور اس قدر دولت کا انبار لگ گیا، اس قدر دولت کے انبار دنیا کے، ہم صحابہ اکرام باقاعدہ اٹھایا حدیث پاک رویا کرتے تھے۔ روتے کس بات پر؟ یا اللہ پاک ہم نے تو یہ ساری محنتیں آخرت کے لیے کی، تو نے یہ ساری دولتیں ہمیں دنیا میں کیوں دے دیں؟ روتے اس بات پر تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت کا صلہ تو نے اسی دنیا میں دے دیا ہو، آخرت میں ہمارا حصہ نہ ہو۔ صحابہ اکرام رویا کرتے تھے، دولت پر روتے تھے کہ ہمیں یا اللہ پاک یہ تو نے دنیا میں کیوں دولت دی ہے؟ الہی ہم ہے تو تیری رضا پر راضی ہیں، مگر ہم نے اس دنیا کے لیے کام کیا۔ ہاں یہ یاد رکھ لیں، انسان اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ دین کی خدمت کرے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی بندے کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا، یہ بالکل یہ شیطانی خیال ہے کہ دین پر چلنے سے شاید کیا ہوگا۔ سچی بات ہے، ایک بار ذرا چل کر دیکھیں تو صحیح، اب چل کر دیکھیں پھر دیکھیں دولت آتی کیسے ہے، پھر سکون کیسے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اہل ایمان ہم نے صرف تمہیں نہیں آزمایا، یہ ہمارا قانون ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ہم جو پچھلے گزشتہ امتیں نا ان پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں ڈالتے تھے، اسی طرح۔ یہ کہتے ہیں نا یہ مکھن بڑا اچھا ہوتا ہے نا، پر یہ نکلتا نہیں جب تک اس میں رگڑا نہ لگے۔ کسی کو پتہ ہے یہ کہ مکھن کیسے بنتا ہے، یہ بٹر بنتا ہے کیسے ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیں۔ یہ کسی کو یہ زیور بنتا ہے کیسے، ذرا اس کو چیک کر لیں۔ یہ دیکھ لیں یہ کھانا خوبصورت جس کو ہم کھاتے ہیں بنتا ہے کیسے، کتنی بیچارہ تکلیف برداشت کر کے ہمارے منہ میں اس کی ٹیسٹ آتی ہے، ذرا اس کا حال دیکھ لیں۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ فرمایا کیوں؟ تاکہ فرمایا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ لوگوں کو دکھا دے بھائی یہ ہیں سچے، یہ ہیں جھوٹے، سچے جھوٹے۔ خدا کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا، لوگ نہ بہانہ سازی ہیں بھائی اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا۔ فرمایا اس لیے ملا ہے، جنہوں نے مخالفت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ کس جگہ ہیں وہ، یا ان کے اولادیں کون ہیں۔ پر جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، جہاں جہاں بھی دنیا میں، جہاں جہاں بھی آج ان کے 1400 سال بعد بھی ہجوم خدا، مخلوق خدا کا ان کی قبروں پر، ان کے مزارات پر ایک ایسا ہجوم ہے کہ جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جو اللہ نے ان کو وہ عزتیں عطا کی ہیں، ان کی اولادیں 1400 سال کے بعد بھی آج فخر سے کہتی ہیں کہ ہمارے فلاں صحابی ہمارے آبا و اجداد میں سے، فلاں کا تعلق ہمارے آبا، فخر سے ہے۔ ان کے نام زندہ ہیں، ان کے کام زندہ ہیں، ان کے مزارات زندہ ہیں۔ یہ صلہ ہے اللہ۔ جب دنیا میں اللہ رب العزت نے اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنی عظمتیں عطا کی ہیں،
وہ تو وہ ہوئے نا جی، ان کے آگے کتنی نسلوں کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کی عزتوں کا کیا کہنا، جو ان کی آگے نسل سے آئے ہیں ان کی عزتوں کا کیا کہنا، تو ان کی تو عزتوں کا سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تاکہ ہم لوگوں کو دکھا دیں سچا اور جھوٹا۔ کتنے دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں جی۔ بس لاہور کا میں ایک چھوٹا سا مثال دے دوں، جو کہ وہاں جہانگیر پورا بر صغیر ہے، پورا یورپ سے صرف ایک انڈیا بڑا ہے، تو چیز ہے کہ انڈیا اس میں پاکستان بھی شامل کر لیں، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل کر لیں، اور اس میں پھر جا کے باقی افغانستان وغیرہ بھی شامل کر لیں۔ واللہ عالم اس وقت کی کتنی بڑی کنگڈم تھی، اتنی بڑی کنگڈم کا مالک بادشاہ، اور بادشاہ بھی آج جیسے نہیں ہے، جڑے آج جیسے لوگوں کو ان کو برا بلا بھی کہہ دیں تو بیچارے کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ اس زمانے کے ان کا منہ سے نکلا وہ ہر لفظ قانون ہوتا تھا۔ طاقتور بادشاہ، پاورفل بادشاہ۔ یہ تو پھر بھی جہانگیر کچھ قدرے بہتر تھا نا، مطلب اس کی قبر لاہور میں ہے، لیکن میرا خیال ہے 99.99 لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ وہ بھی اگر وہ روڈ کے ساتھ نہ ہو کہ وہ گزرتے ہوئے بس ادھر پتہ مزار بالکل روڈ کے ساتھ ہے تو قبر پر لکھا ہوا یہ جہانگیر کی قبر، شاید یہ تب بھی نہ پتہ چلے۔ اب دیکھیں دوسری طرف حدود داتا کنجواک شیلی حجویری، آپ اسٹیٹسٹکس کا اٹھا کر دیکھ لیں، پڑھ لیں، کروڑ سے زائد لوگ ہیں، کروڑ سے زائد لوگ ہیں جو ہر سال ان کی مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اس خدا کی زمین پر 2 ایسی جگہ ہیں جہاں 24 خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ ہے جہاں کبھی بھی اللہ کی عبادت کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، اور دوسرا داتا صاحب کا دربار ہے۔ 24 آور وہاں لوگ عبادات میں، نماز میں، قرآن حکیم کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ کوئی سلسلہ آج اچھا ان کے یہ نہیں کہ ان کو اولاد ہے، اور بھائی 1000 برس سے سلسلہ جاری ہے ساری۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے، کروڑوں لوگ آتے ہیں، جو بھی آتا کھانا کھا کر جاتا ہے۔ وہ اس کی اپنی مرضی کو کھائے یا نہ کھائے، مگر کھانا سب کو ملتا ہے۔ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے آپ نے، اور کیا تھا؟ ایک در بادشاہ ہیں، اب کہاں ہیں بھائی اکبر بادشاہ کا، کدھر ہے ادھر؟ میرا ان کی قبر کا بھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، آج بھی پوری روئے زمین کے لوگ جا کر آپ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ نام ہے، عرب میں جائیں ان کا نام ہے، افریقہ میں جائیں ان کا نام ہے، عرب و عجم میں جائیں، جہاں آپ کا دل دنیا کے جہاں بھی کوئی تو وہاں آپ کا نام ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو کل کی بات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے نا غربت میں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتا ہے تو تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں، تکلیفیں بڑی آتی ہیں، پر یہ زیادہ دیر رہتی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو اس کا صلہ عطا کرتا ہے نا، جو اس کا صلہ عطا کرتا ہے، میں بات لمبی، میں بالکل ریسنٹلی بات کرتا ہوں۔ میں نے ہمارے بہت بڑے ایک عالم، میں کل دیکھ رہا تھا، انہوں نے شادی نہیں کی، میں شادی نہیں ہوئی، سارے دن کے وہ کام میں لگے رہے، دن کے کام میں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہوں، ہمارے یہ ہوں، ہمارا نام ہو، حالانکہ پہلی نسلی ماں باپ کا میں نے پوچھتا رہتا ہوں، میں اکثر پوچھتا ہوں، بس تیرے دادا، ایک واسطہ، صرف ایک واسطہ، دادا باپ بیٹا، بیٹے کو پتہ ہی نہیں کہ میرا دادا کدھر ہے، پتہ ہی نہیں۔ جن کے لیے ہم مرتے ہیں نا، یہ سب کچھ جائز نجائز سب کچھ کرتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پوچھنا بھائی تیرا دادا کدھر ہے؟ 15 سال 20 سال کا بچہ کو پتہ نہیں ہے، میں وہ قبر کدھر ہے پتہ ہی نہیں ہے۔
یہ ہیں جن کے لیے ہم کرتے ہیں، اور جو دین کے لیے کرتے ہیں ان کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ بے شک۔ میں کل دیکھ رہا تھا عالم دین پاکستان کے، لیکن ان کا نام کہاں لیا جا رہا ہے؟ انڈیا کے مدارس میں۔ میں دیکھا سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، دین کی خدمت کریں تو کہاں کہاں ان کو سہار، جب بھی کہتے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت، جب بھی وہ ان کا نام لیتے تھے ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر رہی تھی ان کے منہ۔ اب بھائی یہ دین کا سلا ہے، جن کاموں کے پیچھے ہم پڑتے ہیں ان کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ایٹ آل۔ جو انسان دین کے لیے نکلے، اللہ کے لیے کرے، وقتی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے نا، جب انسان تھوڑا سا صبر کر لے تو اس کا پھل بڑا میٹھا ہے، سچی بات ہے، بڑا میٹھا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم یہ لوگوں کو تاکہ دکھا دیں کہ سچا اور جھوٹا کون ہے۔ یہ ہم نے تکلیفیں رکھی کیوں ہیں؟ ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ جھوٹے بھاگ جاتے ہیں اور سچے کھڑے رہتے ہیں، ہم اسے الگ الگ کر لیتے ہیں۔ جیسے جب یہ جتنا لوہا، سٹیل ہے، سونا ہے، جو بھی ہے، جب آگ میں ڈالیں تو جو اوریجنل ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، نظر آتا ہے وہ ایسے وہ نہیں، وہ الگ ہو جاتا ہے۔ الگ میں سے بھی ڈالا جاتا ہے الگ الگ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم نے گمان کر لیا، خیال کر لیا ہم تمہیں بس سیدھے جنت میں دے دیں گے۔ جنت دائمی چیز ہے، جنت دائمی ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، وہاں پر اینڈ نہیں ہے۔ اتنی چیز، اور انسان کے وہم و گمان میں بھی جو بات آئے گی وہ نعمتیں وہاں موجود ہیں، اور وہاں پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، وہاں کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے، سب کے سب رسپانسبلٹیاں، یہ ذمہ داریاں اس دنیا کی ہیں، آگے کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بس یہ 15 20 40 سال کا مسئلہ سارا۔ اتنی بڑی نعمت بندے کو اللہ دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم نے کہا ہم ویسے ہی دے دیں گے، تم وہ ایسے نہیں دیں گے۔ جب دنیا کا ایک تاجر انسان ہے، وہ بزنس نہیں چلا سکتا محنت کے بغیر۔ جب دنیا کا حقیر جس کی قدر و قیمت خدا کی بارگاہ میں مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت خدا کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی ہے نا، پھر بھی خدا کافروں کو نہ دیتا۔ اللہ نے کفار کو زیادہ دی ہوئی ہے یہ دولت۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا میں نے زیادہ دی ہے، حکیم روز میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، فرمایا کہ تمہیں یہ لوگ یہ تمہیں یعنی غلط سوچنے پر مجبور نہ کریں، کافروں کے پاس دولت کیوں؟ فرمایا میں نے دی ہے، یہ دی ہوئی ہے، اور ان کو ملے گی ہمیشہ، ان کے پاس دولت زیادہ رہے گی۔ اس غلط فہمی میں شکار نہ ہو جانے سے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کافروں کے ریل پیل خوشحالی کو دے کر کہیں تو میں یہ چیزیں فرمایا میں نے یہ دی ہیں، یہ آزمائش ہے ان کو، تاکہ اسی کام میں یہ لگے رہیں۔ 30 40 سال کا سارا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جنت، فرمایا اللہ تعالیٰ تاکہ دکھا دے کہ تم میں سے اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، صبر کرنے والے کون ہیں؟ سست بے صبرے دین کی راہ سے بھاگنے والے کون ہیں؟ یہ ذمہ داریاں اس لیے ہیں، یہ تکلیفیں اس لیے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی سنت ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون بدلے نہیں کرتے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہے، اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہے، اپنے مقبول بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ تمام تر انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی تکالیف میں ڈالا ہے، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے، آج بھی امت کو ڈالا ہے۔ ابھی میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ابھی بالکل ریسنٹلی ہے، دہشت گردی کے نام پر جو کچھ دنیا میں ظلم کا بازار گرم کیا گیا، الامان والحفیظ ہوا نا، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ راستے ہیں دو، ایک راستہ تھا ذلت کا، بالکل دو ہمسائے ملک ہے،
بالکل جن کے باٹریں ملی ہوئی ہیں. ایک راستہ تھا بھاگنے کا، ایک راستہ تھا عزت کا. ایک ملک نے کون سا جناب راستہ اختیار کیا؟ تکالیف کو برداشت کرنے کا. دوسرے نے راستہ کون سا اختیار کیا؟ سہولت کا. جس نے تکلیفیں برداشت کی کتنا عرصہ لگا؟ 20 سال. ان کی ساری تکلیفیں کتنی ہیں؟ 20 سال کی ہیں. دوسرا کون تھا؟ وہ ہے کہ جس نے ان تکلیفوں سے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا. جس نے تکلیفیں برداشت کی، انسانی ہسٹری میں اتنی بڑی دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی جتنی ان کے ہاتھ میں آئی ہے، اور عزت بھی ہے. اور جس نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا، اس وقت تک سنبھل نہیں رہا، ڈگمگا رہا ہے. کیوں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، جو انسان تکلیف کے سامنے ہو، حق پر سچائی پر ہو، کھڑا ہو جائے. تکلیفیں ضرور آتی ہیں لیکن یہ دائمی نہیں ہوتی، یہ عارضی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت اس سے دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. ایک وہ جو اسی کے نام پر بنا تھا وہ بھاگ گیا، ایک وہ اس نام پر بھی نہیں تھا، کھڑا رہا. فرق ہے. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. آپ نے تکلیفیں برداشت کی لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ پھر تاریخ کا حصہ ہے، اور آج تک ہے، اور قیامت تک یہ خدا کا قانون ہے. انسان بس آخری بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کو بھی نماز سے بھاگتے ہیں، مسجد میں آنے سے بھاگتے ہیں، درس سننے سے بھاگتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں. میرے بھائی بھاگ جاؤ. کیا ہوگا؟ کیا خدا کے اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی خلل آئے گا؟ کوئی خلل نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان اپنا نقصان کرتا ہے. یہ انسان نے اپنا راستہ ہے، کامیابی عزت آبرو کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا ناکامی کا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.